اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے ایام جاری ہیں۔ اب تک مختلف قسطیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ایام تشریق میں مینا میں شب باشی اور ایام تشریق کے رمی کے تعلق تک کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب رمی کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرائط ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ رمی کے 6 شرائط ہیں جو مندرجہ ذیل آ رہے ہیں۔ نمبر 1، ترتیب۔ پہلے جمرے اولا کی رمی کرے، پھر جمرے وسطیٰ کی، پھر جمرے عقبہ کی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، بخاری میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ لہذا جمرے اولا کی رمی مکمل ہونے سے پہلے دوسرے یا تیسرے کی رمی کرے تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ معتبر نہ ہوگا۔ اسی طرح وسطیٰ کی تکمیل سے پہلے جمرے وسطیٰ کی رمی کے پورا کرنے سے پہلے جمرے عقبہ کی رمی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ نمبر 2، شرائط میں دوسری شرط 7 مرتبہ رمی کرنا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اگر 7 کنکر ایک ہی مرتبہ مارے ایک ساتھ تو یہ شمار نہ ہوگا۔ ایک کنکر دائیں ہاتھ سے مارے اور ایک کنکر بائیں ہاتھ سے مارے بیک وقت، ایک ہی وقت میں، تب بھی ایک ہی شمار ہوگا۔ چاہے 7 کنکر ایک ساتھ پھینکے ہو تب بھی ایک ہی شمار ہوگا، اور 2 کنکر ایک دائیں ہاتھ سے ایک بائیں ہاتھ سے ایک وقت میں پھینکے ہوں تب بھی ایک ہی شمار ہوگا۔ اگر یکے بعد دیگرے ہوں تو 2 شمار ہوگے۔ ایک ہی کنکر کو 7 مرتبہ مارے تو یہ کافی ہے۔ کنکر کو صرف رمی کی جگہ میں رکھ دے لی جا کے، یہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ رمی یعنی پھینکنا اور مارنا شمار نہیں ہوگا اور حدیث میں وارد تفصیل کے خلاف ہے۔ نمبر 3، ہاتھ سے رمی کریں، جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ قدرت کے باوجود کمان، پیر وغیرہ سے رمی کریں، کافی نہیں ہے۔ اگر ہاتھ سے رمی کرنے سے عاجز ہو، ہاتھ کٹا ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے نہ کر سکتا ہو ہاتھ سے رمی، تو کمان وغیرہ سے، پیر سے بھی کر سکتا ہے۔ تو پہلے کمان سے، ورنہ پھر پیر سے، ورنہ پھر منہ سے رمی کریں، ورنہ پھر کسی اور کو نائب بنائیں۔ نمبر 4، کنکر و پتھر ہو، کیونکہ احادیث میں حصا یعنی کنکریوں کا لفظ آیا ہے، اور کنکری پتھر سے ہی ہے، لہذا پتھر کے سبھی انواع کافی ہیں۔ پتھر کی کون سی بھی قسم ہو اور اس سے رمی کرے تو یہ چل جائے گا، کافی ہے۔ اگرچہ یاقوت وغیرہ ہی کیوں نہ ہو، ان سے رمی تو ہو جائے گی، لیکن اضاعت مال ہو تو پھر اس اعتبار سے یہ حرام ہے، مال کو ضائع کرنا شمار ہوگا، لہذا یہ حرام ہوگا۔ سونا، چاندی، لوہا اور جوتے، چپل وغیرہ ایسی کسی قسم سے، ایسی چیزوں سے کوئی رمی کرے تو یہ رمی حاصل نہ ہوگی، کیونکہ یہ پتھر کی قسموں میں داخل نہیں ہے۔ مرمہ یعنی محل رمی کا قصد ہو، جس جگہ پتھر مارنے کا حکم ہے اس کا قصد ہو، اس کی نیت ہو۔ اگر کوئی ہوا وغیرہ میں کنکر مارے اور وہ مرمہ میں گر جائیں، یعنی رمی کی جگہ میں گر جائیں، پھینکا تھا ہوا میں لیکن گر گیا، تو اس سے رمی حاصل نہ ہوگی۔ جمرے میں ستون کی شکل میں جو نشانی لگائی گئی ہے
اس کے اطراف و احاطے کے اندر کی جگہ مرمہ کہلاتی ہے، یعنی رمی کی جگہ، اور اسی کو جمرہ کہا جاتا ہے۔ عوام الناس اس ستون نما علامت کو جمرہ لکھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں، جمرہ سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ غلط ہے۔ بلکہ کوئی اس ستون کو مارنے کی نیت سے رمی کرے تو یہ ناکافی ہے، بھلے ہی کنکری ستون کو لگ کر رمی کی جگہ میں گر جائیں، مرمہ میں گر جائیں۔ اگر مرمہ کے قصد سے ستون پر مارے اور کنکری اس پر لگ کر مرمہ میں گرے تو یہ کافی ہے۔ جمرے میں علامتی ستون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ کنکریاں جمع ہوتی ہیں اور ان کا ڈھیر لگتا ہے وہ جمرہ ہے۔ بعض عوام ستون کو مقصود اور شیطان تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 6، کنکری یقیناً جمرے میں پہنچی ہو، جمرے میں گرنے کے بعد اچھل کر باہر نکل پڑے، باہر نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں، مضائقہ نہیں ہے۔ اگر جمرے میں گرنے میں شک ہو کہ جمرے میں گری یا نہیں، شک ہو گیا تو یہ کافی نہیں ہے۔ ان 6 شرائط میں سے پہلی شرط صرف ایام تشریق کی رمی کے لیے ہے، یعنی جو ترتیب بتلائی، اور ترتیب کی شرط جو ہے ایام تشریق کی رمی کے لیے ہیں، بقیہ شرائط یوم النحر اور ایام تشریق کی رمی میں ضروری ہیں۔ مسلم کی حدیث کی وجہ سے سنت ہے کہ رمی چھوٹے کنکروں سے کی جائے، جو انگلی کے پورے سے کچھ چھوٹی ہو۔ اس سے چھوٹی یا بڑی کنکری سے رمی مکروہ ہے، بالکل بھی چھوٹی ہو یا بالکل بھی بڑی ہو تو پھر مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے شریعت میں۔ کنکری انگوٹھے پر رکھ کر شہادت کی انگلی کے سرے سے اسے اڑانا، اس طرح مکروہ ہے۔ صحیح حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے، اور عام حالت میں بھی، روزمرہ کی زندگی میں بھی، رمی کے علاوہ میں بھی یہ حرکت اس طرح سے کنکری کو پھینکنا اور اڑانا مکروہ ہے۔ سنت ہے کہ قبلہ رو ہو کر تکبیر کہتا ہوا یکے بعد دیگرے 7 کنکریاں جمرے اولا میں مارے، پھر اس سے ہٹ کر کچھ آگے بڑھیں اور ایسی جگہ رکے جہاں کنکر آ کر نہ لگے، یعنی خود کو پریشانی کا باعث نہ بنائیں، ایسی جگہ جا کے ٹھہر جائیں، اور قبلہ رو ہو کر حضور قلبی اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا، تکبیر اور تحلیل، تسبیح اور دعاؤں میں تقریباً سورہ بقرہ کی تلاوت کی مقدار مصروف رہیں۔ جتنا وقت سورہ بقرہ کی تلاوت میں لگتا ہے تقریباً اتنا جو ہے اللہ کو منانے میں، اللہ کی حمد و ثنا، تکبیر اور تحلیل میں لگائیں، دعاؤں میں لگائیں۔ پھر جمرے وسطیٰ کی بھی اسی طرح رمی کر کے دعا و ذکر میں مصروف رہیں۔ پھر جمرے عقبہ کی اسی طرح رمی کریں جس کی یوم النحر میں رمی کی تھی۔ اس کے بعد دعا کے لیے نہ رکیں، جمرے عقبہ کی رمی کے بعد اب کوئی دعا وغیرہ کے لیے نہ رکیں، نہ ٹھہریں۔ یہ تفصیل بخاری شریف کی روایت سے سامنے آتی ہے۔ ایک جمرے کی ساتوں کنکریوں کی رمی کے درمیان اور ہر جمرے کی رمی کے درمیان تسلسل سنت ہے۔ آخری دن جمرے عقبہ کی رمی کے بعد تکبیر و تحلیل پڑھتے ہوئے مینا سے نکل جائیں اور ظہر مینا میں نہ ادا کرے، اگر ادا کرے تو جائز ہے لیکن خلاف افضل ہے۔ رمی میں کسی کو نائب بنا سکتے نہیں بنا سکتے، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔
جو کسی ایسے عذر کی وجہ سے رمی سے عاجز ہوں جو رمی کا وقت ختم ہونے سے پہلے دور ہونے کی امید نہ ہو تو کسی اور کو اپنی رمی کا نائب بنانا، کسی کے ذمہ رمی کو سونپ دینا اس پر واجب ہے، خواہ اسے اجرت دینی پڑے۔ بعد میں اتفاقاً عذر ختم ہو جائے تب بھی نائب کی رمی معتبر ہوگی، لیکن اب اسے خود اس کا اعادہ کر لینا سنت ہے۔ نائب جب تک اپنی رمی مکمل نہ کر لے، جسے نائب بنایا ہے وہ اپنی رمی جب تک مکمل نہ کر لے دوسرے کی طرف سے رمی نہیں کر سکتا۔ ایام تشریق کے ہر دن نائب پہلے تینوں جمروں کی اپنی رمی مکمل کر لے، پھر دوسرے کی طرف سے جس کی طرف سے نائب بنایا گیا ہے رمی کر لے۔ ہر دن مستقل شمار ہوگا۔ ایک دن کی اپنی رمی مکمل کر لینے کے بعد دوسرے کی نیابت ادا کر سکتا ہے۔ اگر اپنی رمی کا ایک کنکر بھی باقی ہو تو پھر نیابت ادا نہ ہوگی۔ اپنی رمی سے پہلے دوسرے کی نیت سے رمی کرے تب بھی اپنی ہی رمی شمار ہوگی۔ ایک شخص کو مختلف لوگ، بہت سارے لوگ، کئی لوگ نائب بنائیں تو یہ جائز ہے، لہذا نائب اپنی رمی کے بعد ایک کی مکمل رمی کرنے کے بعد دوسرے کی رمی کریں، اسی طرح تیسرے اور چوتھے وغیرہ کی۔ نیابت کی صورت میں ممکن ہو تو سنت ہے کہ اصل شخص نائب کو کنکری تھمائیں، اٹھا کے خود دے دیں اور تکبیر کہیں، ورنہ یہ بھی نائب ہی انجام دے۔ یوم النحر یا ایام تشریق کی کوئی رمی رہ جائے تو ایام تشریق کے ختم ہونے سے پہلے دن یا رات کسی بھی وقت اس کا تدارک کرے اور یہ ادا ہو جائے گی۔ چرواہوں اور اہل سقایا کے حق میں یہ اجازت حدیث سے ثابت ہے، اوروں کو ان پر قیاس کر لیا گیا۔ متروکہ رمی اور بعد کی رمی میں ترتیب واجب ہیں۔ مثلا 10 تاریخ کی رمی یا ایک کنکر بھی باقی ہو تو جب تک وہ مکمل نہ ہوا 11 تاریخ کی رمی معتبر نہ ہوگی۔ متروکہ رمی رات میں اور زوال سے پہلے بھی کر سکتا ہے۔ اگر رمی کی تلافی نہ ہوئی تو 3 یا زائد کنکریوں کے چھوڑ دینے سے، ترک کرنے سے دم لازم ہوگا۔ صرف آخری ایک کنکری ترک ہو تو 1 مد اناج اور 2 کنکری ترک ہو تو 2 مد اناج لازم ہے۔ ایام تشریق کی شب باشی مکمل چھوڑ دیں تو دم لازم ہے۔ 1 رات ترک کرے تو 1 مد اناج اور نفر اول نہ کرے تو 2 رات کے ترک میں 2 مد اناج، اور نفر اول کر لیں تو 2 رات کے ترک میں دم لازم ہے، کیونکہ شب باشی کی جنس مکمل ترک ہو رہی ہے۔ کوئی معقول عذر ہو، مثلا جانور چرانا، حجاج کرام کو پانی پلانا، مریضوں کی دیکھ ریکھ کرنا وغیرہ، جس کی وجہ سے مینا کی شب باشی چھوٹ جائے تو دم وغیرہ لازم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مبرور و مقبول نصیب فرمائے، آمین۔ یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اسے آپ آگے بھیج دیجئے تاکہ جو حضرات اس سال مکۃ المکرمہ میں موجود اور سعودی عرب میں موجود حج کرنے والے ہیں، ہمارے اپنے علاقے کے وغیرہ وغیرہ، تو آسانی کے ساتھ ان کے لیے یہ فائدہ مند ہو جائیں اور اس سے فائدہ حاصل ہو اور آئندہ بھی حاصل ہو۔ اب انشاءاللہ آئندہ طواف وداع کے سلسلے میں ذکر کریں گے، پھر زمزم اور مدینہ منورہ کی زیارت کے فضائل وغیرہ کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.